بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everybody. This is the second part of the video about Musawwama and Murabaha, and in this discussion we will give you the detailed conditions of the valid bay. Although some of these things you may have listened in my previous lectures, but this is important to discuss here again. So what are the conditions that make a contract or sale valid in according to the Sharia compliance? So these are all in numbers, and definitely you may find it the reading of the lines, but the things are as needed to be explained. So number one, the people uttering offer and acceptance in respect of a valid sale should be qualified to enter into the contracts. بیچنے والا اور جو خریدنے والا ہے، ایک تو وہ اعلانیہ بیچیں گے اور خریدیں گے، اور وہ کوالیفائی کرنا چاہیے اپنی عمر اور شعور کے لحاظ سے کہ وہ کانٹریکٹ میں داخل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ چیز ضروری ہے کسی بھی قسم کے سیل کانٹریکٹ میں داخل ہونے کے لیے. دا سیل آئی مین ٹو سے، اگر یہاں پر کوئی بیچنے والا یا خریدنے والا اپنے شعور میں نہیں ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہے، اپنی عمر کے لحاظ سے جو ہے وہ عقل پوری نہیں رکھتا، تو جبری کانسیپٹ پایا جا سکتا ہے، شکوک و شبہات پائے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کی سیل نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. نمبر ٹو، دا سیل شوڈ ٹیک پلیس ود فری اینڈ میوچل کانسینٹ آف دا سیلر اینڈ دا پرچیزر. تو یہ ایگریڈ اپون ٹریڈ ہونی چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کی زبردستی اور کسی بھی قسم کا پریشر نہیں ہو سکتا خریدار کے اوپر یا فروخت کنندہ کے اوپر. بائر اور سیلر کے درمیان میوچل کانسینٹ ہونا ضروری ہے. نمبر تھری، آفر اینڈ ایکسیپٹنس مسٹ انکلوڈ سرٹینٹی آف دا پرائز. پرائز شوڈ بی ویری کلیئر، جو پے کی جائے گی اور جو ادا کی جائے گی اور جو وصول کی جائے گی. سرٹینٹی آف دا ڈیٹ اینڈ پلیس آف دا ڈلیوری اینڈ سرٹینٹی اباؤٹ دا ٹائم آف دا پیمنٹ آف دا پرچیز. کس جگہ، کس تاریخ کو، کس موڈ میں اور کس وقت اس موجودہ جو ٹریڈ ہو رہی ہے، جو سیل کی جا رہا ہے، جو آبجیکٹ سیل کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے جو اس کی قیمت ہے، اس کے یہ تمام قانون طے ہو جائیں، بیان شدہ ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے. دا سیلر شوڈ بی ایدر دا آنر آف دا آبجیکٹ آف سیل اور این ایجنٹ آف دا آنر. ٹھیک ہے، تو یا تو وہ جو پروڈکٹ یا وہ جو آبجیکٹ وہ سیل کرنے جا رہا ہے، یا تو وہ خود اس کا آنر ہے، یا پھر آنر نے اس کو رائٹ پرمٹ کیا ہوا ہے اس چیز کو سیل کرنے کا. سملرلی دا مابی شوڈ بی alienable. Transfer of the title requires acquisition of the title by the purchaser, which implies assuming the risk related to ownership, including the risk of damage, destruction, pilferage or theft, the risk of obsolescence, and the price or market risk. So this point actually highlights the importance of the 4 point and a little bit more detail about in case of that there is an agent involved. So let's move. Point number 6 says the object of sale must exist at the time of sale, and a bank cannot execute murabaha on goods that have not already been consumed. تو ایسی چیز جو پہلے سے استعمال ہو چکی ہے یا جو پہلے سے استعمال کی جا رہی ہے اور اس میں کمی واقع ہو چکی ہے، یا ایسی چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو بینک سیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی دی تھی. دا آبجیکٹ نمبر 7، دا آبجیکٹ از ناٹ اونڈ بائی دا سیلر کین ناٹ بی سولڈ. تو ایک ایسا آبجیکٹ جسے بینک اون ہی نہیں کرتا، بینک اس کو سیل بھی نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل، اے سیلز ٹو بی اے کار وچ ہی انٹینڈیڈ ٹو پرچیز فرام دا سی. مینس کہ وہ گاڑی جو اے بی کو بیچ رہا ہے وہ تو ابھی سی کی آنرشپ میں ہے، اس صورت میں یہ جو سیل ہے وہ وائڈ ہو جائے گی. نمبر 8، دا آبجیکٹ آف سیل مسٹ بی ان دا فزیکل اور کنسٹرکٹیو پوزیشن آف دا سیلر ایٹ دا ٹائم آف سیل. اچھا، یہاں پر یہ جو کنسٹرکٹیو پوزیشن سے مراد یہ ہے کہ سپوز کریں کہ گاڑی بیچی ہے اور وہ گاڑی آپ نے ڈائریکٹلی ہینڈ اوور تو نہیں کی، لیکن کسی گیراج میں کھڑی کر دی ہے، اور وہ جو گیراج ہے وہ خریدار کے اپنے اختیار میں ہے، اس کو ایکسیس ہے، اس کی کیز اس کے پاس ہیں، ٹرانسفر آنرشپ اس کو ہو گئی ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ سیل وائڈ نہیں ہوگی. فزیکلی ہینڈ اوور ڈائریکٹلی تو اسے نہیں کی، لیکن ایسی جگہ پہنچا دی گئی جہاں پر اس کا پوزیشن اشور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے،
It means the goods are under his control and all rights and liabilities of the goods have passed on to him. Number 9, sale must be instant and absolute. A sale attributed to a future date or a sale contingent on a future event will be considered void and will be considered to against the Sharia law. For example, if we think that A says to B on 1st January, let's suppose, I sell my car to you on the 1st of February. The sale will be considered void because it is contingent on a future event. He can give an understanding or a promise, but the sale will have to be executed on 1st February, and it is the only then that rights and liabilities will be emerged. ٹھیک ہے، تو یہ بات آئی تھنک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ پوائنٹ پر چلتے ہیں، اباؤٹ دا ادر کنڈیشنز آف the buy sales. ٹھیک ہے، so number 10 says the subject of sale should be lawful and an object of value. جو چیز خریدی جا رہی ہے یا بیچی جا رہی ہے وہ اپنا کوئی وجود، اپنی کوئی حیثیت، اپنی کوئی قیمت رکھتی ہونی چاہیے، اور شریعت میں اس کی کسی طرح کی ممانعت نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل یو کین ناٹ go into the trade of pork or wine etc. because these things are prohibited according to the Islamic Sharia law, right? So number 11, the subject of sale should be specifically known and identified to the buyer. دیکھیں یہاں پر پھر میں بات کہوں گا کہ اسلامک شریعہ لا اس بات کو شور کرتے ہیں کہ خریدار اور فروخت کنندہ میں چیزیں بہت کلیریفائی ہیں، کلیئر ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا ابہام نہیں پایا جاتا. So what it actually means, it must be identified by pointing out or by detailed specification so as to distinguish it from other units of goods not sold, right? So let me give you an example. Let's suppose A says to B that I sell 100 cotton bales out of the bales lying in that building. اس بلڈنگ میں جو کاٹن کی بیلز پڑی ہیں میں نے اس میں سے 100 کاٹنس آپ کو بیچتا ہوں. سو اف اے ڈز ناٹ آئیڈینٹیفائی دا بیلز دا سیل از وائڈ. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو اسپیسیفک نہیں کرتا کہ جناب یہ والی سیل ہے تو یہ جو سیل ہے وہ وائڈ ہو جائے گی. بیکاز ان دا کیس آف دا لاس ٹو دا کاٹن اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو اسرٹین ہو سفرڈ ہاؤ مچ لاس. سو خدا نخواستہ اس ہال میں کوئی آتش زدگی ہو جاتی ہے یا کوئی اور ڈیمیجز ہو جاتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ جناب یہ وہ والی بیلز تھیں جو میں نے آپ کو بیچ دی ہوئی ہیں. تو اب نقصان بھی آپ کا، فائدہ بھی آپ کا. سو اس صورت میں آئیڈینٹیفائی کرنا، اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کر دینا ضروری ہے. نمبر 12, دا ڈیلیوری آف دا سولڈ کموڈیٹی ٹو دا بائر شوڈ بی سرٹن اینڈ شوڈ ناٹ ڈپینڈ آن دا کنٹینجنسی اور چانس. سو ایسا نہیں ہے کہ جناب اگر ایسا ہوا تو ہم اس سیل میں داخل ہوں گے. اگین اٹ میک اٹس وائڈ. A certain price is stipulated once and for all. سو دس مینس کہ قیمت جو ہے وہ ایک دفعہ طے ہو جانی چاہیے. اگر وہ کانٹریکٹ میں کچھ ایسی شرائط ہے کہ جناب اگر آپ نے 1 مہینے میں قیمت ادا کر دی تو اتنی ہوگی، اگر 2 مہینے میں ادا کریں گے تو اتنی ہوگی، اس طرح کی شرائط جو ہیں وہ سیل کو نل اینڈ وائڈ قرار کر دیں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسلامک شریعہ لاء کے اگینسٹ ہو جائیں گی. نمبر 14 پوائنٹ ہے جی، دا سیل مسٹ بی انکنڈیشنل. A conditional sale is invalid unless the condition is a part of any usual practice of the trade not expressly prohibited by the Sharia. So to make a sale valid, all of these terms and conditions should be fulfilled. There are also certain other conditions which are applicable to each form of sale separately, but that depends upon what kind of object is going to be sold. That may be differ from case to case, but these are the common conditions and must be followed. We will discuss the conditions related to specifically murabaha in our next lecture. I hope you people did enjoy this lecture. Thank you so much. I will meet you in the third part of this video in very next lecture. Jazakallah.